صرف 1 منٹ. یہ تقوی تو بڑی اچھی چیز ہے اور بہت خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ تقوی کی نعمت سے نوازتا ہے. میرا آج کا سوال یہ ہے کہ کیا تقوی کا اظہار کرنا بھی اتنا ہی ضروری ہے؟ کیا دوسروں کو اپنے تقوی کے معیار پر لانا بھی اتنا ضروری ہے؟ کیا دوسروں کو اپنے اور اپنے گھر والوں کی طریقے سے متقی بنانے کی کوشش کرنا بھی اتنا ضروری ہے؟ بات دراصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اگر کوئی نعمت دی ہے تو پہلے تو سب سے ضروری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس نعمت پر خدا بند کریم کا شکریہ ادا کریں اور دوسروں کو متقی بنانے کی اور بالخصوص اپنی طرح متقی بنانے کی کوشش نہ کریں. محفلوں میں اپنے تقوی کی مثالیں نہ دیں، اپنے گھر والوں کی مثالیں نہ دیں، ان کو کوئی رول ماڈل بنا کے پیش نہ کریں کہ جناب ہماری بیگم تو یہ کہتی ہیں، میری بیٹی تو یہ کہتی ہے، میرا بچہ تو یہ کہتا ہے. کچھ چیزیں ذرا اپنے اور اپنے رب کے درمیان بھی رہنے دیں. ہر آدمی میں خوبیاں بھی ہیں، خامیاں بھی ہیں. آپ یہ دعا کرتے رہیے کہ آپ تقوی کی جس منزل پہ ہیں اللہ اس میں آپ کو اور آگے بڑھائے، دوسروں کو ان کے حال پر چھوڑ دیں. وہ کہتے ہیں نا کسی محفل کے اندر اتفاق سے کوئی شادی کی تقریب تھے، کافی لوگ اکٹھا تھے، تو صبح جب باپ بیٹے کی آنکھ کھلی اور دونوں نے وضو کیا اور نماز پڑھی تو بیٹے نے کہا کہ ابا یہ کیسے بد نصیب لوگ ہیں، یہ صبح کے وقت جو عبادت کا ہے یہ سو کے گزار دیا انہوں نے، اور کسی کو توفیق نبی کہ اٹھتا اور نماز پڑھتا. باپ نے کہا کہ بیٹا کاش تو سوتا رہ جاتا بجائے اس کے کہ تو دوسروں پہ تنقید کر کے اپنے اجر کو اور اپنے اعمال کو ضائع کر رہا ہے. بھائی کسی کی طرف 1 انگلی اٹھائیں گے تو 4 انگلی آپ کی طرف اٹھے گی. اس لیے دعا کریں لوگوں کے لیے، لیکن لوگوں کو تلقین نہ کریں، لوگوں پہ تنقید نہ کریں کہ وہ آپ کی طرح اور آپ کے اہل خاندان کی طرح متقی کیوں نہیں. دعا کریں وہ ہو جائیں گے. کہتے ہیں کہ ایک بار ایسا ہوا کہ ایک بادشاہ کے اوپر کچھ زہد اور تقوی آ گیا، اور یہاں تک آ گیا کہ ایک وقت میں اس نے فیصلہ یہ کیا کہ اب میں مزید دنیا داری نہیں کروں گا. پھر اس نے خدا سے دعا یہ کی کہ صرف اتنا کر دے کہ بغیر کچھ کیے ہوئے میں رزق حلال کما سکوں، کیونکہ جب میں کچھ کرنے کے لیے نکلوں گا تو میں دنیا داری میں پڑ جاؤں گا، پھر وہی دنیا کے جھمیلے ہوں گے. مجھے اس سے تو محفوظ کر دے، بس مجھے تو اتنا رزق حلال دے دے کہ میں تیری عبادت کر سکوں، تیرا متقی بن کے زندگی جی سکوں. اس نے خواب دیکھا کہ ایک بہت خوبصورت سے جنگل میں وہ پہنچ گیا ہے اور اس کے اوپر بے پناہ شیریں پھل لگے ہوئے ہیں، اور اسے کہا یہ گیا کہ آج کے بعد سے تجھے محنت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جب تیرا دل چاہے تو ایک پھل کھانا، اس سے تیرے اندر بہت ہی تقوی بھی پیدا ہو جائے گا اور تو خدا کے بہت ہی قریب بھی ہو جائے گا، تیری باتوں میں بڑی مٹھاس بھی آ جائے گی. ایسا ہی ہوا کہ اب معلوم یہ ہوا کہ میں نے اس نعمت خدا بندی کو صرف کھانا ہے اور کوئی کام نہیں کرنا ہے، اور اس کی تاثیر یہ تھی کہ واقعی اس کے اندر بہت زیادہ زہد و تقوی آ گیا اور اس کی باتوں میں بڑی تاثیر آ گئی. لوگ دور دور سے اس کی باتیں سننے کے لیے آنے لگ گئے، بڑی شہرت ہو گئی اس کی، جس سے وہ آدمی پریشان ہو گیا. پھر اس نے خدا سے دعا کی کہ مولا کوئی ایسی چیز کر دے میرے ساتھ کہ یہ جو نعمت ہے میں اپنے اندر ہی محفوظ رکھوں، یہ میں اس کا جگہ جگہ اظہار یا بیانیہ یہ نہ دینا شروع کر دوں. لوگ مجھ سے توقع کرتے ہیں لیکن میں چاہتا نہیں ہوں کہ یہ ساری باتیں ان کے سامنے بیان کروں، ان کو خوش کرنے کے لیے کچھ باتیں کہوں. تو دوسرا مرحلہ آیا، وہ اپنی قوت گویائی سے محروم ہو گیا. پھل ویسے ہی مل رہے تھے کھانے کو، کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی تھی، علم زہد و تقوی اس میں گھلتا چلا جا رہا تھا، لیکن وہ لوگوں سے کچھ کہہ نہیں سکتا تھا. کچھ عرصے کے بعد رفتہ رفتہ لوگوں نے آنا اس کے پاس چھوڑ دیا. کہانی آگے بڑھتی ہے اور کہتے یہ ہیں کہ ایک بار اس نے جنگل میں دیکھا
کہ ایک نہایت ہی ضعیف بوڑھا لکڑیاں کاٹے ہوئے ڈھیر پر اس کے بیٹھا ہوا ہانپ رہا تھا۔ اسے بہت ہی ترس آیا اس کے اوپر۔ اسے یاد یہ آیا کہ میں جب اپنا سارا مال و متاع چھوڑ کے آیا تھا تو 1 درہم میری کسی جیب میں پڑا رہ گیا تھا۔ اس نے سوچا میرے کس کام کا، میں اس کو دے دیتا ہوں۔ جیب سے نکالا اور وہ سکہ اسے پیش کر دیا۔ وہ بوڑھا بڑے غیظ و غضب میں آ گیا۔ یہ تو تھا ہی گونگا، لیکن اس بوڑھے کی بھی آنکھوں میں جلال آ گیا۔ اور پھر جو خاموشی کی زبان میں جو باتیں ہوئی آپس میں، تو اس بوڑھے لکڑہارے نے یہ کہا کہ تو سمجھتا کیا ہے اپنے 1 درہم سے مجھے روزی دے گا؟ میرا رزق تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ نے مجھے وہ صلاحیت دی ہے کہ اگر میں چاہوں تو ہر چیز ممکن ہے۔ دیکھ ان لکڑیوں کی طرف۔ اب جو اس کی نظر پڑی ان لکڑیوں کے اوپر تو تمام کی تمام لکڑیاں سونے کی بن چکی تھی، ٹھوس سونے کی۔ اس نے کہا مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میری دعا میں اتنی تاثیر ہے کہ میں جو چاہتا ہوں ہو جاتی ہے، لیکن میں لکڑیاں کاٹ کر ہی بیچنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد اس نے دوبارہ کہا دیکھ ان لکڑیوں کی طرف، تو ٹھوس سونے کی لکڑیاں پھر عام لکڑیاں بن گئیں۔ اس نے کہا یہ کہ اگر میں چاہوں تو سونا بنا کے بانٹ دوں دنیا میں، لیکن میں رزق حلال اپنی محنت سے کمانا چاہتا ہوں۔ جب مجھے اس سونے کی ضرورت نہیں ہے تو تیرے درہم کی کیا فکر ہوگی؟ جینے کے قرینے کی پلے لسٹ میں موجود باقی کلپس آپ کو پسند آئے تو اسے شیئر کرنا نہ بھولیے گا، تاکہ یہ تو ایک پیغام ہے جو میں چاہتا ہوں کہ دوسروں تک پہنچے۔ یا چاہتا ہوں اللہ حافظ۔